ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معراج کا واقعہ چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح جبریل نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ فرشتے نے کہا مرحبا نعم المجیء جائر حیا، کیا اچھا آنا ہے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحباً بالاخ الصالح و بالنبی الصالح کہا کہ یعنی مرحبا ہو نیک صالح بھائی کو اور نبی صالح کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جبریل نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور ملائکہ کا قبلہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلہ میں ہے۔ بالفرض اگر وہاں سے کوئی گرے تو بالکل خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گرے گا۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے اور مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے وہاں کے مقامی حضرات طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جہاں کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتہ وہاں طواف کرتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر پوری زندگی اس کی باری نہیں آئے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اللہ نے فرشتوں کی تعداد کس قدر پیدا کی ہے اور کب سے یہ سلسلہ چلا ہے، اس وقت سے اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ بلکہ آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آسمانوں پر گیا تو آسمانوں کے چڑچڑانے کی آواز میں نے سنی۔ جیسے ہوتا ہے نا وہ چارہ یا پٹھے لاد کر لاتے ہیں تو وہ جو وانا ہوتا ہے وہ چیکتا ہے تو جی میں آوازاں دینا ہے وزن دی وجہ تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر اللہ کا فرشتہ کوئی نہ کوئی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والی اور بڑی مخلوقات ہیں۔ یہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھ کر اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، مسجد میں جا کر کے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں معاذ اللہ، یا اور کوئی دینی کام کر کے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں،
اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، اللہ کا نام ہمارے لینے کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کے جو ہے وہ نام لینے کے محتاج ہیں۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق بخشی، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق بخشی، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے سامنے جھکنے کی اور مانگنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ وہاں طواف کرتا ہے، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا تمام زندگی اس کی باری نہیں آئے گی۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت جبریل نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا اور مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہا کہ خوش آمدید نیک بیٹے کو اور نبی کو۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا ابن صالح، نیک صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ تو 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، آگے چل کر بھی آئے گی بات، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ جب یہ بات آئے تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی ان پر سلام ہو، اور فرمایا کہ اپنی امت کو یہ کہنا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، بالکل صاف میدان ہے، یہاں پر اپنے لیے درخت لگوا لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کے درخت کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے یہ 4 کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان 4 کلمات کا ورد کرتے رہا کرو تاکہ جنت میں ہمارے لیے درخت بھی لگتے جائیں، اور جنت میں اتنے لمبے درخت ہوں گے کہ عربی و نسل کا گھوڑا آتا ہے 500 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے، بلکہ پابندی کیجئے اور زندگی کا اصول بنائیے گا۔ صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی۔ وہ 4 کلمات اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کے لیے، یہ 10 مرتبہ اپنی بخشش کے لیے کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہم اغفر لی۔ اور اسی طرح عصر اور مغرب کی اذان کے دوران 100 مرتبہ انہی 4 کلمات کو کہہ لیا جائے۔ جتنی قرآن و حدیث کے اندر آیتیں یا حدیثیں ان کے فضائل پر آتی ہیں وہ سب کی سب حاصل ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، 5 منٹ کا کام ہے۔ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو یہ 4 منٹوں کے اندر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔